السلام علیکم جی، انسائیڈ سٹوری کے ساتھ میں محسن بلال۔ بہت بڑی خبر ہے جی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے، خاص طور پر جو تحریک لبیک پاکستان کا معاملہ اٹھا ہے اور اس کے بعد حافظ سعد رضوی منظر سے غائب ہیں، وہ لاپتہ ہیں یا حراست میں ہیں۔ یہ بھی قضیہ ابھی حل نہیں ہوا، لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے حوالے سے نئے معاملات جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے جو اپنی ایکٹیویٹیز ہیں، ذرائع یہ بتاتے ہیں، وہ محدود کر دی ہیں، لیکن دوسری جانب کچھ ان کے کلیش کی باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ اور یہ سارا کچھ ہوا ہے، ایک تو جو لبیک والا معاملہ تھا اور دوسرا تھا تیفی بٹ والا جو معاملہ تھا۔ یہ کیا سٹوری ہے آپ کے ساتھ میں ڈسکس کروں گا۔ دوسرا، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کے حوالے سے بھی بہت بڑی خبر آئی ہے، اور ساتھ ہی مولانا فضل الرحمان نے یہ جو بات کی ہے وظیفے کے حوالے سے اور اسلام آباد لانگ مارچ کا کہا ہے، اس کے پیچھے کیا کہانی ہے۔ اب آہستہ آہستہ وہ بلی بھی تھیلے سے باہر آنا شروع ہو گئی ہے۔ ان ساری خبروں پر آنے سے پہلے جو سیاسی طور پر ایک بہت بڑا دھماکہ کیا ہے، وہ کر دیا ہے چیئرمین پیپلز پارٹی اور صدر مملکت آصف علی زرداری، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک زرداری سب سے یاری، ان کے بیٹے بلاول بھٹو نے، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور ٹویٹ کر کے یہ کہہ دیا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف وفد کے ہمراہ ان کے پاس آئے تھے، آصف علی زرداری بھی موجود تھے، اور 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے انہوں نے مدد مانگی ہے۔ جی ہاں، 27ویں آئینی ترمیم پچھلے ویلاگ میں میں نے جس کا ذکر کیا تھا، اور ساتھ میں یہ ذکر کیا تھا کہ نومبر میں سیاسی اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا اور 2026 کس کا سورج غروب ہوگا، کس کا طلوع ہوگا، یہ نومبر میں ہی ڈیسائیڈ ہو جانا ہے۔ تو اچانک بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے اس ٹویٹ کا آنا اور مولانا فضل الرحمان کا اسلام آباد لانگ مارچ کرنے کی دھمکی دینا، یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور ارد گرد جو گھوم رہی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ارد گرد گھوم رہی ہے، اور ساتھ ساتھ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے گرد بھی یہ بات گھوم رہی ہے، لیکن ان کا تو نوٹیفیکیشن آ چکا ہے۔ اس میں ایک شک کا ڈسکس ہوا ہے جو بلاول بھٹو زرداری نے ٹویٹ کیا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 243 جس میں افواج پاکستان کے حوالے سے قوانین موجود ہیں کہ کون ان کی تقرری کرتا ہے اور افواج پاکستان کا سپریم کمانڈر کون ہوتا ہے، لیکن اگر یہ ترمیم آتی ہے اور پاس ہوتی ہے تو اس کے بعد جو تقرری ہے وہ پھر آرمی چیف کر سکے گا۔ اس طرح کی کچھ باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور مولانا فضل الرحمان جو 26ویں آئینی ترمیم میں بہت زیادہ ایکٹیو تھے، 52 کے قریب ترامیم تھی، اور مولانا فضل الرحمان نے انہیں گھٹا دیا تھا، اور مسلم لیگ نون کا یہ ماننا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے انہیں پہلے تو بلیک میل کر لیا، لیکن اب ان کی ضرورت نہیں ہے۔ جو 27ویں آئینی ترمیم کرنی ہے اس میں مولانا فضل الرحمان کے ہاتھوں وہ بلیک میل نہیں ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے ایک بہت سخت رویہ اپنایا، خاص طور پر وزیر اعلیٰ پنجاب اور حکومت پنجاب کو لے کر، لیکن اصل جو اس کے پیچھے کہانی تھی یہ 27ویں آئینی ترمیم کی تھی۔ اب وہ باتیں کھل کر ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو ریئیکٹ کیا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے اقدام پر، اس پر قائد مسلم لیگ نون کے حوالے سے کچھ خبریں یہ سامنے آ رہی ہیں کہ وہ ناخوش ہیں، اور ان کی بیٹی پر بات کی گئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے جو کہا ہے کہ یہ 10,000 ہم آپ کے محترمہ منہ پر مارتے ہیں، اس پر نواز شریف دل گرفتہ ہیں، انہیں ذاتی دکھ ہوا ہے، اور بتایا یہ جاتا ہے کہ وہ غصے میں بھی ہے، کیونکہ 10,000 سے 25,000 بڑھانا وظیفہ جو ہے یہ اصل میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کا فیصلہ ہی بتایا جا رہا ہے۔ تو اس وجہ سے بھی کچھ اقتدار کے ایوانوں میں، کچھ سیاسی بیٹھکوں میں جو سیاست ہے وہ بڑی گرم ہو گئی ہے۔ سردیاں آنے کو ہیں، ابھی سردیاں آنے کے لیے کچھ دن ہے، لیکن سیاسی جو پارا ہے وہ ٹھنڈا ہونے کی بجائے یہ نومبر کے آغاز میں ہی بہت زیادہ ہائی ہو گیا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں، اسے مکافات عمل سمجھیں یا اسے جو بھی سمجھیں، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھا جو ٹی ایل پی کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، جو ظلم کیا گیا ہے، اب یہ سارے سیاستدان آپس میں دست و گریبان ہو رہے ہیں۔ یہ ان کا موقف ہے، اس پر ہم زیادہ بات
نہیں کریں گے، لیکن اکتوبر کے بعد ہی میں یہ بات کروں گا کہ 8 اکتوبر کے بعد ہی یہ جو سیاسی گرما گرمی ہے اس کی حدت میں بھی اضافہ ہوا ہے، اس کی شدت میں بھی اضافہ ہوا ہے، اور جو ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی شروع ہو گئی ہے وہ بھی بہت اوپر کی اور انتہا کی باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ صرف ایک مخصوص جماعت کے ٹرولرز ہی جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں، لیکن جمعیت علماء اسلام فے کے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں انہوں نے جس طرح کی زبان استعمال کی ہے وہ ہم دوسرے لفظوں میں کہیں گے کہ انتہائی نفاست بھری اور مہذب زبان ہے، اور دیگر کی جو زبان ہے اس کو آپ بھول جائیں گے۔ اس تناظر میں لبیک کو بھی بہت زیادہ باتیں ہوتی تھی، لیکن جو زبان وہ استعمال کر رہے ہیں وہ بھی حدیں پھیلا رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کے جو چاہنے والے ہیں، جو عقیدت مند ہیں، اور ہمارے کچھ دوست کہتے ہیں کہ سیاسی عقیدت اتنی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ جو مہذب پہلو ہے اس کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیں۔ اب آتے ہیں جی مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے۔ مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے پچھلے دنوں ایک ویلاگ کا کلپ بڑا وائرل ہوا تھا جس میں تیفی بٹ کی بات ہو رہی تھی، اور حمزہ شہباز کے تناظر میں کہ حمزہ شہباز نے مریم نواز کو فون کیا کہ آپ تیفی بٹ کے معاملے کو ذرا دیکھیں، تو مریم صاحبہ نے اس طرح کا رسپانس نہیں دیا۔ پھر حمزہ شہباز نے کہا کہ آپ اپنے والد صاحب سے پوچھ لیں کہ کیا قربانیاں ہیں تیفی بٹ کی پارٹی کے لیے، تو مریم نواز صاحبہ نے کہا چیخو نہیں۔ تو جس صحافی نے یہ خبر دی ہے ان کے بارے میں اب یہ سامنے آیا ہے کہ باقاعدہ پیکا ایکٹ کے تحت جو ہے وہ ڈیفامیشن کا کیس ان کے خلاف دائر کرنے کا حکومت پنجاب کا ارادہ ہے، اور وہ کیا جائے گا اور سخت ایکشن لیا جائے گا، اور اس کو بے بنیاد الزام قرار دیا ہے اور کہا گیا ہے یہ پراپوگنڈا اور فیک نیوز ہے۔ لیکن دوسری جانب جو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بالکل ہی منظر سے غائب ہے، کھل کر اب سامنے نہیں آ رہی۔ ان کی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بالکل محدود کر دی گئی ہیں، اور جو سیکیورٹی تھریٹ ہیں ان کو واقعی بہت زیادہ ہیں۔ سوشل میڈیا پر بھی دھمکیاں مل رہی ہیں، اور کچھ ایسی دھمکیوں کی اطلاع ہے کہ پھر ان کی جو سرگرمیاں ہیں وہ محدود کر دی گئی ہیں۔ اب یہ نومبر کا مہینہ بہت زیادہ اہم ہے، اس وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جن شخصیات کو کافی زیادہ تنقید کی جا رہی ہے یا جن کی سیکیورٹی ٹائٹ کر دی گئی ہے ان میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ بھی ہیں، اس میں لبیک کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے، ان کے امیر سعد رضوی کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ تحریک لبیک پاکستان نے جو اپنا موقف دیا ہے انہوں نے تو یہ کہہ دیا جی کہ جو حکومت ہم پر الزامات لگا رہی ہے یہ بے بنیاد ہیں، وہ جوڈیشل کمیشن کا مسلسل مطالبہ کر رہے ہیں کہ جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے ثانیہ مرید کے پر۔ لیکن جو مریم نواز والا معاملہ ہے کہ مریم نواز پر تیر برسائے جا رہے ہیں ان کے کردار پر، ان کی وزیر اعلیٰ شپ کو لے کر، تو اب نئی نئی چیزیں بھی سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو اس سے یہ لگ رہا ہے کہ مریم نواز شاید بہت سارے ایسے ہیں کہ جن کے دل کو کھٹک رہی ہیں۔ مریم نواز صاحبہ ایک آنکھ نہیں بھا رہی، تو مریم نواز بھی بتایا یہ جاتا ہے، ان کے قریبی حلقے یہ بتاتے ہیں کہ وہ اپنے محاذ پر ڈٹی ہوئی ہیں، وہ اپنے موقف پر قائم ہیں کہ کسی صورت بھی وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گی، چاہے وہ پیرا والا معاملہ ہو، چاہے سی ٹی ڈی والا معاملہ ہو، اور چاہے ٹی ایل پی والا معاملہ ہو۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ مریم نواز بالکل بھی بیک سٹیپ نہیں کریں گی۔ لیکن یہ جو معاملہ ہوا ہے اب 27ویں آئینی ترمیم کا، یہ نومبر کے مہینے میں معاملہ شروع ہونا ہے۔ اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔